انہوں نے بہت کوشش کی ہمیں مارنے کی، مگر ہمیں مرنا نہیں، اس لیے that when the female child is buried alive. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک ہندو لڑکی اپنی فریاد لے کر آئی، کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری والدہ بیمار تھیں اور وہ فوت ہو گئیں۔ بعد میں میرے والد نے دوسری شادی کر لی تو سوتیلی ماں نے میرے باپ سے کہہ کر مجھے گھر سے نکلوا دیا۔ ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے مارنے کی بھی کوشش کی ہے، کئی بار میرے کھانے میں زہر ملایا لیکن میں نے کھایا نہیں۔ ویسے تو یہ سوال ایک ہندو پنڈت سے ہوا ہے، لیکن جب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کوئی بھی سوال مذہب کی بنیاد پر ہو تو ہندو پنڈت جواب ہی نہیں دیتے، اور جو ان کا اندازہ اور اپنی سوچ ہوتی ہے اسی حساب سے جواب دیتے ہیں۔ لیکن اسلام اولاد کے اور خاص طور پر بیٹی کے کیا کیا حقوق بتاتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ پہلے لڑکی کی فریاد دیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر والوں نے ہمیں نکال دیا ہے، ہماری سوتیلی ماں ہے، انہوں نے ہمیں نکال دیا ہے، تو کہیں انہوں نے بہت کوشش کی ہمیں مارنے کی۔ ہم انٹر تک ہم نے انٹر کے پیپر دیے ہیں اس سال، مگر ہمیں مرنا نہیں، اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام میں بیٹی کو مارنا منع ہے۔ ساتھ قرآن کے کچھ حوالے بھی دیے کہ جب کوئی اپنی بیٹی کو مارتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بیٹی سے پوچھے گا کہ تمہیں کس گناہ کے تحت مارا گیا۔ ساتھ میں ایک اور حوالہ بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی بچیوں کو اس لیے مت مارو کہ تم اسے پال نہیں سکتے، بلکہ اللہ سب کو پالتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو عورتوں کے حقوق واضح طور پر سامنے آئے اور معاشرے میں ایک بڑا مقام بھی حاصل ہوا۔ The Quran says in Surah Taqweer that when the female child is buried alive and when she's asked for what crime was she killed, Quran says, kill not your children for want of sustenance, for it is Allah subhanahu wa ta'ala who will give sustenance to you and your children. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ بی بی سی پر ایک پروگرام ہوتا ہے جس کا نام ہے لیٹ ہر ڈائی، اسے ایملی نام کی ایک خاتون ہوسٹ کرتی ہیں۔ تو جب وہ خاتون انڈیا آئی اور اس نے سروے کیا تو اسے پتا چلا کہ روزانہ 9000 سے زائد حمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے تو وہ اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ اب اگر سال کی بات کریں تو سال میں 1 ملین سے زائد حمل ضائع ہوتے ہیں، اور یہ صرف انڈیا کی رپورٹ ہے۔ تو سوچئے پوری دنیا میں کتنی لڑکیاں ضائع ہو جاتی ہوں گی۔ اگر یہاں پر کوئی ایمان والا ہو تو اسے قرآن کا یہ حکم پتہ ہونا چاہیے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، اور رزق کے ڈر سے بچوں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پالتا ہے، تم نہیں پالتے۔ There was a program that came on BBC. The name of the program Assignment, and the title was Let Her Die. There was a British reporter by the name of Emily Beckenin who comes from UK and does a survey of India, and she says that every day more than 3000 fetuses are being aborted in India after they are identified that they are females. اب یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اور عجیب بات بتاتے ہیں جو کہ بدقسمتی سے سچ بھی ہے، کہ انڈیا میں تامل ناڈو ہسپتال میں جب 10 بچیاں یعنی بیٹیاں زندہ پیدا ہوتی ہیں تو ان میں سے 4 کو مار دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دیگر شہروں میں یہ اشتہارات چلتے ہیں کہ 500 روپے خرچ کرو اور 5000 روپے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہسپتال میں آؤ، 500 روپے میں پتہ لگاؤ کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور اگر لڑکی ہوئی تو اسے اسی وقت ضائع کروا دو۔ یہ اتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے خلاف اس طرح سے کاروائیاں ہوتی ہیں جو کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہوتی۔ And according to the Tamil Nadu Government Hospital report, it says out of 10 female children born alive in the Tamil Nadu Government Hospital, 4 are put to death. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بات کی اسے زیر غور لانا چاہیے کہ پہلے زمانے میں ہندوستان میں لڑکیوں کی تعداد میں کمی تھی، جبکہ آج سائنس نے ترقی کر لی ہے تو آسانی سے پتہ چل سکتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا، تو لڑکیوں کی تعداد میں مزید کمی آئی ہے۔ اس سے یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ جنسی تعلقات میں بگاڑ آیا ہے، یعنی کہ جب لڑکیوں کی تعداد کم ہو گئی تو شادی کے لیے لڑکیاں بھی کم مہیا ہوں گی، جس کی وجہ سے لوگ لڑکوں کی طرف رجوع کریں گے، جیسا کہ انڈیا میں آج کل لیگل بھی ہو گیا ہے۔ اگر یہ شیطانی حرکت کم ہو جائے، یعنی حمل ضائع کرنے کا عمل کم ہو جائے، تو کچھ سالوں میں یہ تعداد برابر ہو جائے گی، یعنی ہر لڑکے کے لیے لڑکیاں مہیا ہوں گی تاکہ وہ ان سے شادی کر سکیں۔ Because of this evil practice,
of female infanticide and female feticide. You find the sex ratio in India, it is imbalanced. For every 1,000 males in India, there were 972 females. अल्लाह ताला ने ना सिर्फ बेटियों को जिंदा दफनाने से मना किया बल्कि लोगों की इस सोच को भी गलत करार कर दिया कि जब उनको खबर मिलती है कि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो उनके चेहरे काले हो जाते हैं और सोचते हैं कि बेटी को इसी हाल में छोड़ देना चाहिए या इसे जिंदा दफना देना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस सोच को भी नापसंद फरमाया है। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और हदीस का हवाला दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन्होंने 2 बेटियों की अच्छी परवरिश की तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। आपने 2 उंगलियों का इशारा भी किया। Quran says in Surah Nahl, chapter number 16, verse number 50 and 59, that when news is brought to one of them of the birth of a female child, his face darkens and he's filled with inward grief and he starts thinking that should he let her live in contempt or should he bury her alive. What an evil thought. The Quran rebukes the thought of a person becoming sad at the news of a birth of a female child. जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़े ज़िंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहते हैं तो उसकी खुद प्रैक्टिस भी करते हैं। एक बार एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने बेटे को बोसा दिया और अपनी साइड पर बिठा लिया, जबकि अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स नाइंसाफ़ी करता है, इसमें अदल नहीं है। इसको चाहिए अपनी बेटी को भी बोसा दे और एक जैसा प्यार दिखाए। Once there was a man who kissed his son and placed him on one of his laps, but did not do the same for his daughter. The Prophet objected and said that the man was unjust. He should have even kissed his daughter and placed her on the other lap. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने औरतों के हुकूक के मुतालिक कई बयानात रिकॉर्ड किए हैं और फिर उनमें अलग अलग रिश्तों के हकूक भी बयान किए हैं, जिसमें माँ के हकूक, बीवी के हकूक, बहनों के और बेटियों के हकूक शामिल हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि तमाम बेटियों के नसीब अच्छे हों। आमीन। उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।